اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعلیٰ کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ قد کا مطلب تحقیق، اس کا مطلب ہوتا ہے پس یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس پہ ٹھپا لگ چکا ہے۔ قد ثابت ہوا، پس افلح کامیاب ہو گیا، من وہ جو تزکا جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اسی سے زکوٰۃ نکلا ہے جو پاک کرنا۔ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ وا کا مطلب اور، ذکر اسما ذکر یاد کیا، اسم ربہ اپنے رب کے نام کو، فا پس صلی نماز پڑھی، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بل لیکن بل آتا ہے بلکہ، یہ جب بھی پیچھے سے کوئی بات آ رہی ہے اس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہم اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا، بلکہ یہ ہوا۔ بلکہ تم کیا کرتے ہو، تو اسی رونا تم لوگ ترجیح دیتے ہو، کسی کو پریورٹی دینا، اس کو کہتے ہیں آسرا۔ بل تو اسی رونا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ حالانکہ آخرت، یہاں پہ وا کا مطلب اور نہیں آئے گا بلکہ آئے گا حالانکہ، حالانکہ آخرت تو خیرون بہتر ہے، و اور ابقا باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ انا بے شک، حاذا یہ جو ہے نا، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، لفی میں، فی کا مطلب میں، صحف الاولا اولا اول جو پہلے تھے، اولا اس کی مونس، صحف الاولا پہلے والے صحیفوں میں سے ہی ہے ایک، صحف ابراہیم ابراہیم کے صحیفوں میں سے، و موسیٰ اور موسیٰ کے صحیفوں میں سے، یعنی یہ پہلے صحیفوں میں سے ہی ہے، ابراہیم کے اور موسیٰ کے صحیفوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کی بات کی تھی کہ سب سے بڑا بدبخت جو اس اجتناب کرے گا اس نصیحت سے، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا جہاں پہ نہ موت ہے نہ زندگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے، تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور صرف یہی نہیں کہا تزکیہ کر لیا بلکہ تزکیہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وذکر اسم ربہ اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ اسلام کی سب سے بنیادی چیز جو انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی ایک مطلب پہچان ہے، ایک نا آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، تو یہ آئیڈینٹی ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تزکیہ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھو، اور ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو اپنی عام زندگی میں، صرف نماز میں ہی نہیں، نماز میں بھی اور اپنی عام زندگی میں آتے جاتے، سفر کرتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے کچھ بھی جہاں پہ آپ بول نہیں رہے تو وہاں پہ تسبیح کرتے رہو۔ بل لیکن تم کیا کرتے ہو، ہونا تو یوں چاہیے تھا لیکن تم کیا کرتے ہو، تو اسی رون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت پہ ترجیح دیتے ہو۔ آج ہم امیجن کریں یہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی، ان لمیٹڈ زندگی کے سامنے کتنی ہے؟ ایک طرف آپ کے پاس اربوں خربوں روپے ہوں اور ایک طرف صرف 50-60 روپے ہوں، تو ان 50-60 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہی حیثیت اس دنیا کی ان 50-60 سالوں کی ہے ان کے، حالانکہ 50,000 سال کا تو صرف قیامت کا ہی دن ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ وابقا اور باقی رہنے والی بھی ہے، اس سے بہتر بھی ہے، اور یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گی بلکہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلی دفعہ کوئی نئی بات نہیں کی ہم نے، یہ پہلے بھی شروع سے ہی یہ کتابیں آ رہی ہیں، پہلے صحیفوں میں سے ہے، یعنی جو اولین مخاطب کے بعد یہ جو دوسری قومیں تھیں، یہودی عیسائی وغیرہ، تو ان سے پہلے بھی آ چکی ہیں یہ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تورات و انجیل بے شک انہوں نے مطلب تبدیل کر دی تھی، لیکن اس میں بھی توحید کے آثار کچھ نہ کچھ موجود تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں سے۔ اب یہ جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں نا، ان میں جن میں آخرت کا یا قیامت کا یا ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ایسے رینڈم ترتیب سے نہیں آ رہی، بلکہ یہ سب سے پہلے مائنڈ بنانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اب آگے جو سورہ ہم بقرہ یا پہلا دوسرا سپارہ پڑھیں گے جہاں پہ احکام آئیں گے،
وہاں پہ اگر آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرو کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہمیں قیامت کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، یا کسی بھی چیز کا، جنت جہنم کا، لیکن اصل میں ہمیں یقین ہوتا نہیں ہے. اگر ہوتا ہوتا ہم عام زندگی میں ہم اتنا دین سے بے خبر نہ ہوتے. ہم بے خبر ہو کے بھی اپنے آپ کو جنت جہنم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ایسے ہی رینڈم، اس کو یوں مطلب انتہائی توجہ سے سنا کرو، ایک بے توجہ سے نہ سنا کرو یہ تو وہی جنت جہنم کی بات ہو رہی ہے یہ وہ. غور سے سنا کرو، کیونکہ یہ جب کنسیپٹ بلڈ کرتا ہے نا ذہن میں، جنت جہنم کا یقین ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب آگے احکام آئے گے نا، ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب آپ جنت جہنم کا یقین ہی نہیں رکھو گے تو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتے نا. تو یہ ساری چیزیں، قیامت، آخرت، یہ ساری چیزوں کو جو انذار ہے اور بشیر، یعنی بشیر اور نذیر والی بات ہے، بشارت اور خوشخبری اور یہ ڈرانا، یہ ضروری ہے ہمارے اس کے لیے، سائیکالوجی کے لیے، رزلٹ کے لیے. تو اس کو غور سے سنا کرو. یہ سورہ الاعلیٰ کا اختتام ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین.